بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام زندہ باد۔ آمین کے پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ سب کی خدمت میں استغفر اللہ کے 15 بڑے فائدے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک انتہائی خوبصورت دین عطا کیا ہے، جس میں ایک معنی خیز زندگی گزارنے کی مکمل گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ چنانچہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ رب العزت نے گناہ گاروں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور مسلمانوں کو قرآن کریم میں بارہا استغفار کرتے رہنے کی تلقین کی ہے۔ استغفار کرنے سے جہاں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہاں اس سے ہمیں اور بھی کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، استغفر اللہ کا ورد کرنے سے جہاں مسلمان پر اللہ تعالی رحم فرماتے ہیں، وہاں یہ وظیفہ مسلمانوں کے لیے کثرت مال اور نیک اولاد کا وسیلہ بھی بنتا ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اے اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار ہیں کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ نمبر 3، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائیں گے، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائیں گے اور ایسی جگہ سے رب تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ نمبر 5، استغفار کا ورد ہمیں دنیاوی زندگی میں صبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں ذہنی، جذباتی، روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 6، استغفار ایک ایسا عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 7، استغفار کرنے سے ہمیں دعاؤں کو شرف قبولیت عطا ہوتی ہے۔ نمبر 8، سچی اور خالص توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ نمبر 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو معافی مانگ لے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص کر عورتوں کو استغفار کی تلقین کر رہے کہ اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ کسی عورت نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور خامدوں کی ناشکری کرتی ہو۔ نمبر 11، استغفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک احادیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گم شدہ اونٹ پایا ہو۔ نمبر 12، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور ہو جاتی ہے، اور اگر توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر توبہ کی بجائے گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 13، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اس سے معافی چاہو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ
استغفار کیا کرتا ہوں۔ نمبر 15، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توبہ استغفار کرنے سے غم اور تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور اس کے پڑھنے سے قلبی سکون و اطمینان ملتا ہے۔ نمبر 15، استغفار کرنے سے اللہ پاک اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور انکساری سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے شیئر اور لائک کر دیں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور اچھی معلومات کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔